बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस्लामी ममालिक और OIC के सरबराहान का एलामिया तो आप सुन चुके होंगे। यकीनी तौर पे वो तमाम लोग जो कि बलूचिस्तान के बॉर्डर पर मिज़ाइल लगवा चुके थे और उनका निशाना तल अबीब था, उनको शदीद मायूसी हुई। कई लोग उस वक़्त भी मुतनाज़िया राय दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि वो जहाज़ जो कि अरबों का पेट्रोल भर कर आए और वहाँ पे कतर पर हमला किया, उन पर पाबंदियां नहीं लग सकती और जब तक अमेरिका है इसराइल का बाल भी बीका नहीं हो सकता। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है, ख्वाहिशात का इजहार किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, सूरत-ए-हाल ग्राउंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो चुकी है। यमन पर फिर इसराइल ने हमला कर दिया है। ट्रंप ने गजा के अंदर जो ग्राउंड ऑफेंसिव इसराइल ने शुरू किया उस हवाले से बड़ी अजीबो गरीब बात की है और अब कहा यह जा रहा है कि यह मशरिक़ वुस्ता की आग फैलते फैलते तीसरी जंग अजीम में तब्दील होने जा रही है। और इसके साथ ही पाकिस्तान के आला हुकाम सऊदी अरब जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान से शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की मुलाकात के बारे में क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 4 यानी PFX देने जा रहा है? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट की एक फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगाने जा रहा है? और क्या पाकिस्तान ने मक्का और मदीना के तहफ़्फ़ुज़ का एग्रीमेंट कर लिया है? इस हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव खबरें हैं मेरे पास और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि नेतन्याहू क्यों रो रहे हैं। अच्छा, अब सबसे पहली बात यह कि ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने उसने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम तब्दील करके डिपार्टमेंट ऑफ वार कर दिया जाए। अब पता नहीं उसने कौन सी जंग करनी है। डिफेंस का मतलब ये होता है कि दिफा, आप जो भी जंगी तैयारियां कर रहे हैं वो आप अपने दिफा के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहां पे आप जो भी तैयारियां कर रहे हैं वो आप एक जंग के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने चीन के साथ एक बड़ी जंग की तैयारी करना शुरू कर दी है। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जब ट्रंप से ये पूछा जाता है कि जनाब इसराइल ने गजा के अंदर ग्राउंड ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया है, उसके टैंक अंदर जा रहे हैं, वहां पे लोगों की जगहों को मस्मार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी कोशिश है कि हम यरगमालियों को रिहा करवा लें, तो ट्रंप ये कहते हैं कि मुझे तो इस बारे में कोई पता नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की सुपर पावर के सदर अगर इस तरह लापरवाही का मुजाहिरा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसराइल को खुली छुट्टी दे दी है कि आपने जो जेनोसाइड करना है वो कर लें, आपने इसको कब्रिस्तान बनाना है बना लें। लेकिन बात यह है कि इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि ईरान के हवाले से अमेरिका के कान बिल्कुल खुले हुए हैं और वो इंतहाई बाखबर है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक कई कंपनियां जो कि हांगकांग के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर मौजूद थीं, उन्होंने पहले ईरान की हुकूमत को $100 मिलियन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भेजा, तो पता चला कि ये तो तेल के पैसे हैं। फिर जब 2024 का सारा रिकॉर्ड दिखाया गया तो पता चला कि $15.8 बिलियन ईरान को जा चुके हैं और ये सारी की सारी रकम उनके दिफा पर खर्च हो रही है। और इसके साथ ही जितनी भी इलीगल ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो करेंसी की, उसका 40% जो है वो ईरान में जा रहा था। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि यमन की अल हदीद बंदरगाह पर 12 मिसाइल इसराइल की तरफ से दागे गए हैं। अब वो मिसाइल वो कह रहे हैं कि जी हमने उन जगहों पे दागे हैं जहां पे ईरान असला फराम कर रहा है हौसी बागियों को वहां पे। और फिर हमें ये पता चलता है कि ये वही 3 डॉक हैं जो कि पहले तबाह किए थे इसराइल ने, उनको रिपेयर करके दोबारा काम शुरू किया गया था और अब उनको फिर दोबारा तबाह कर दिया गया है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि कतर और अमेरिका एक और नया दिफाई मुआहिदा करने जा रहे हैं। अब नए दिफाई मुआहिदे की ज़रूरत क्या है? तो अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक कतर अमेरिका से वो गारंटियां मांग रहा है कि अगर इसराइल दोबारा कतर के ऊपर हमला करता है तो उसकी क्या पेनल्टी होगी, क्या सज़ा होगी, क्योंकि इसके बगैर हम ये देख रहे हैं कि मामलात नहीं रुक रहे। और इसके साथ ही जो पेनल्टियां और सज़ाएं इसराइल को देनी थी वो तो दी जाएंगी और पता नहीं कब दी जाएंगी, लेकिन जो इस वक्त $895 बिलियन का अमेरिका का नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पास हुआ है, उसमें $700 मिलियन इसराइल के डिफेंस सिस्टम मिसाइलों के लिए रख दिए गए हैं। और
اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے ان کو اجازت دے دی ہے اسرائیل کو کہ 2029 تک جو ہمارے سٹاک پائلز پڑے ہوئے ہیں مشرق وسطیٰ میں وہاں پہ اسرائیل کے اندر وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں امریکہ نے اپنے ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اسرائیل کے اندر ڈمپ کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر اس خطے کے اندر کوئی جنگ ہوتی ہے اور امریکہ کو ان ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہتھیار وہاں سے لے سکتے ہیں تاکہ ان کو امریکہ تک کا سفر طے نہ کرنا پڑے اور بہت زیادہ دن انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ہتھیار ابھی پچھلے 3 سال سے اسرائیل انتہائی بے دردی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ شاید دوسری جنگ عظیم میں بھی اتنا ہتھیار استعمال نہ ہوا ہو جتنا اسرائیل پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر غزہ اور اپنے ارد گرد کے ممالک میں استعمال کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر بات آتی ہے کہ بھائی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو جنگ ہے یہ 7 اکتوبر کو حملہ کیا تھا حماس نے اسرائیل پہ، پھر اسرائیل نے حملہ کیا غزہ پہ، پھر اسرائیل نے حملہ کیا ویسٹ بینک پہ، پھر اسرائیل نے حملہ کیا گولان ہائٹس کے اوپر، پھر اسرائیل نے حملہ کیا لبنان کے اوپر، پھر اسرائیل نے حملہ کیا شام کے اوپر، پھر اسرائیل نے حملہ کیا عراق کے اوپر، پھر اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، اور پھر اسرائیل نے حملہ کیا قطر کے اوپر، اور پھر اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے یمن کے اوپر۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی عرب، یو اے ای اور کویت کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جو کہ اس وقت اسرائیلی جارحیت سے بچا ہوا۔ تو کیا اب اگر ریٹیلیٹ کا موڈ بن گیا کوئی عالمی طاقتوں نے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب ملٹی پولر ورلڈ بننے جا رہا ہے، امریکہ صرف اور صرف اکیلا سپر پاور نہیں رہا اور اب چائنا بھی آ رہا ہے، رشیا بھی اپنی کوشش کرنے کی کر رہا ہے، تو کیا اب آگے آنے والے دنوں میں اگر کسی ملک نے ان کو سپورٹ دینا شروع کر دی اور ایران کے ساتھ مل کے ایک نیا کھیل شروع ہو گیا تو کیا تیسری جنگ عظیم شروع ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے امریکہ جانا ہے، وہاں پہ ان کی ٹرمپ سے بھی ملاقات ہے۔ لیکن جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان JF-17 تھنڈر دے گا، اب ایک دم سے خیال آیا کہ JF-17 تھنڈر سعودی عرب کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو 5th جنریشن فائٹر جیٹ F-35 بھی لے سکتے ہیں امریکہ سے۔ تو پھر اس کے بعد کہانی یہ کھلی کہ امریکہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کرنا، اور اب سعودی عرب کو کچھ ایسے ہتھیاروں کی ضرورت ہے جو کہ وہ اسرائیل کے خلاف بوقت ضرورت استعمال کر سکے۔ تو اس حوالے سے بات یہ کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب نے خان جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے ترکی اور پاکستان کے ساتھ مل کے یہ پاکستان کے اندر اس کی فیکٹری لگانے کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے، ملیشیا بھی اس کے اندر پارٹنر ہوگا، 20% 4 سے 5 ممالک مل کے اس کی کاسٹ کو بیئر کریں گے، اور پاکستان اپنی صلاحیتیں اور اپنے جو ٹیکنالوجی ہے جو اس نے عرصے دراز سے جنگوں میں رہتے ہوئے امریکہ کے ساتھ پارٹنر بن کے، چین کے ساتھ اتحادی بن کے خطے کے اندر سیکھی ہے، وہ سب کی سب بھی وہاں پہ ٹرانسفر ہوگی۔ اور اب پاکستان ایک PFX یعنی کہ 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ بنانے جا رہا ہے، اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کی سپلائی سعودی عرب کو دی جائے، لیکن یہ طیارہ ابھی تک تو تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی پتہ یہ چل رہا ہے کہ خان کی جو فیکٹری پاکستان کے اندر لگے گی اس میں بھی سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہوگی اور سعودی عرب مل کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ تو پھر ایک دم سے خیال یہ آتا ہے کہ جناب وہ دور جبکہ سٹینڈ آف ویپنز اس وقت اہمیت اختیار کر گئے ہیں، یعنی کہ آپ 200 کلومیٹر دور سے اپنے جہاز کو کھڑا کر کے میزائل ماریں اور چیزوں کو تباہ کر دیں، ڈرون وارفیئر شروع ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائبر وارفیئر شروع ہو چکا ہے۔ تو اس دور کے اندر جو کنونشنل ڈیفنس کے سسٹمز ہیں وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کرے، تو اب بات یہ ہے کہ نوکیا 3310 چینج کر کے اینڈرائڈ لانے کی ضرورت ہے۔ تو اب اس کے لیے مشترکہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں، اور سعودی عرب کے لیے پاکستان ہمیشہ سے ہی ایک فطری اتحادی رہا ہے، ایک اسلامک ملک، ایک نیوکلیئر طاقت، اور اس کے ساتھ ہی دہائیوں کا رشتہ اور مکہ اور مدینہ سے محبت۔ اس کے ساتھ ہی جب مکہ اور مدینہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے مکہ اور مدینہ کے تحفظ کی قسم تو کھائی ہوئی تھی، لیکن اب کوئی ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 1951 میں ٹریٹی آف فرینڈشپ سعودی عرب کے ساتھ کی گئی تھی، اس سب کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا تحفظ کریں گے، اور پھر 1960 کی دہائی میں ایک اور معاہدہ کیا گیا جس میں ٹریننگز بھی دی گئی، ٹروپس بھی ڈپلائی کیے گئے،
اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ 1990 اور 91 جب کہ کولڈ وار سٹارٹ ہو گئی تھی اس وقت ہماری ایک ڈویژن سعودی عرب کے اندر تعینات تھی، یعنی 15 سے 20 ہزار فوجی اس کے اندر موجود تھے اور تمام رینکوں کے فوجی وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 2016 میں مسجد نبوی کے ارد گرد دہشت گردی ہوئی تو اس وقت بھی پاکستان کی فوج نے انتہائی اہم کردار ادا کیا، اور پاکستان جو ہے وہ جو سعودی عرب نے 34 ممالک کا اتحاد بنایا تھا کولیشن ملٹری، اس میں بھی پاکستان کے رحیل شریف کو سر فہرست رکھا گیا تھا۔ 2018 میں 1000 فوجی وہاں پہ ڈپلائے کیا گیا تھا، اور سعودی عرب کے بھی تقریباً 10,000 فوجی پچھلی 4 دہائیوں میں پاکستان میں ٹریننگ کے لیے آ چکے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اب اس وقت سعودی عرب کے لیے ایک نیوکلیئر پاکستان مغرب سے زیادہ ریلائیبل ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان ایک وقت آئے کہ وہ عرب ممالک کا سیکیورٹی گارنٹر بن جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ مغرب میں بھی بہت زیادہ اسرائیل کے حوالے سے غصہ پایا جا رہا ہے۔ اسپین نے $825 ملین کا ایک ڈیفنس کا جو کانٹریکٹ تھا وہ کینسل کر دیا اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیلی وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل امریکہ کی تہذیب کی فرنٹ لائن ہے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کا ہراول دستہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں تباہی مچا رہا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ امریکہ آئے گا اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن لے گا اور ورلڈ آرڈر چینج ہوگا، اور لگتا یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز شاید مشرق وسطیٰ سے ہی ہو، اور پاکستان کا اس کے اندر ایک انتہائی اہم کردار ہوگا، اور پاکستان کس طرف کھڑا ہوگا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔